کیا بھارت دریائے سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ کیا دریائے سندھ بھی ان دریاؤں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جن کا پانی بھارت روک سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جب بھارت آئے دن آبی جارحیت کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے دریا یعنی دریائے سندھ کی۔ دریائے سندھ طویل اور اہم دریا ہے جو تبت کے علاقے سے نکلتا ہے۔ اس کا منبع جھیل مانسروور ہے اور تبت میں اسے سنگے کھابب کہا جاتا ہے۔ بلتی زبان میں اسے سنگے چھو کہا جاتا ہے۔ سنگے کا مطلب شیر اور چھو کا مطلب دریا ہے، یعنی شیر دریا۔ یہی وجہ ہے کہ مصنفین دریائے سندھ کو شیر دریا لکھتے ہیں۔ یہ دریا تبت سے نکل کر لداخ میں داخل ہوتا ہے جو اس وقت بھارت کے زیر انتظام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر بھارت کی نظریں ہیں۔ وہ یہاں سے دریائے سندھ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ آئیے اس کا سائنسی، جغرافیائی اور زمینی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا بھارت لداخ میں دریائے سندھ کو موڑ سکتا ہے؟ اس سوال کا سیدھا جواب ہے نہیں، کیونکہ لداخ کا علاقہ نہایت بلند ہمالیائی پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ چٹانی اور برفانی خطہ ہے جہاں زمین کھود کر کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا انسانی برداشت سے باہر ہے۔ اگر بھارت دریائے سندھ کو کسی اور جانب موڑنا چاہے تو اسے ہزاروں کلومیٹر لمبی سرنگیں بنانی ہوں گی، وہ بھی ہمالیہ کے اندر۔ یہ نہ صرف ٹیکنیکل طور پر تقریباً ناممکن ہے بلکہ اس پر کھربوں روپے کا خرچ آئے گا اور کئی دہائیاں بھی لگیں گی۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کبھی ایسا منصوبہ ہو بھی جائے تو یہ صرف 5% پانی پر اثر انداز ہو سکے گا۔ دریائے سندھ کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہر پاکستانی کو سمجھنا چاہیے۔ دریائے سندھ کا 95% پانی پاکستان کی سرزمین سے آتا ہے، خصوصاً گلگت بلتستان، چترال اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے۔ گلگت بلتستان میں کریز کے مقام پر دریائے شیوک، دریائے سلطرو اور دریائے خوشے دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ سکردو میں دریائے شگر، گلگت کے مقام پر دریائے گلگت، اس کے علاوہ دریائے ستور اور کئی چھوٹے ندی نالے اور ہمالیائی گلیشیئرز کا پانی بھی دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ تمام دریا مجموعی طور پر دریائے سندھ کو 95% پانی فراہم کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دریائے چترال جو افغانستان جا کر دریائے کابل کہلاتا ہے، واپس آ کر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس دریا کی زندگی پاکستان کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے اور اس کا دل گلگت بلتستان میں دھڑکتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر بھارت لداخ میں کوئی ڈیم، نہر یا موڑنے کی اسکیم بناتا بھی ہے تو اس کا اثر صرف دریائے سندھ کے ابتدائی چند کلومیٹر پر ہوگا۔ وہ صرف 5% پانی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، باقی 95% پانی ویسا ہی بہتا رہے گا جیسا ہزاروں سالوں سے بہتا آ رہا ہے۔ دریائے سندھ کو روکنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ اس کی کوشش بھی بھارت کے لیے خود نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ زمین لرزانے والے زلزلے اس منصوبے کو برباد کر سکتے ہیں۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھارت کو تنہائی کی جانب لے جا سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس عالمی عدالت انصاف اور عالمی آبی قانون کے تحت مکمل حقوق موجود ہیں۔ اگر بھارت مستقبل میں کوئی بڑی آبی چال چلتا ہے تو یہ صرف معاشی بحران نہیں لائے گا بلکہ یہ جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی زراعت، انڈسٹری اور بجلی سب سے زیادہ اسی دریا پر انحصار کرتی ہے۔ پاکستان کبھی بھی اس دریا پر کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ دریائے سندھ وہ تاریخی دریا ہے جس کے کنارے ہڑپا اور موئنجو دڑو جیسی عظیم تہذیبیں پروان چڑھیں۔ یہ دریا آج بھی ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اور ہمارے دریاؤں میں جان ڈال رہا ہے اور ہماری سرزمین کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس دریا کو روک کر ہمیں شکست دے سکتا ہے تو وہ نہ صرف قدرت کے نظام سے ٹکرا رہا ہے بلکہ وہ تاریخ سے بھی شکست کھائے گا۔ شیر دریا کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بہتا رہا ہے، بہتا رہے گا جب تک ہمالیہ قائم ہے، جب تک گلگت کی برفیں پگھلتی رہیں گی۔ یہ دریا پاکستان کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑتا رہے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔